کثرت اولاد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھ سے مانگنا ہے تو علم کی زیادتی طلب کرو۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، میرا رب فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب آپ امت کو پیغام دے دو، اے میری امتیوں، تم میں جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم والے ہیں دونوں برابر نہیں ہیں، برابر نہیں ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے آج ہم بہتری کا ٹائٹل لگا کے گھوم رہے ہیں، میں فلاں سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، پریوار میں اتنے لوگ ہیں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں پٹھان ہوں فلاں سے بہتر ہوں، میں قریشی ہوں فلاں سے بہتر ہوں، میں انصاری ہوں فلاں سے بہتر ہوں۔ نہیں، میرا حبیب فرماتا ہے سنو، بہتر مال والا نہیں ہے، بہتر کثرت اولاد والا نہیں ہے، بہتر عزت و عظمت والا نہیں ہے، بہتر زیادہ بینک بیلنس والا نہیں ہے، بلکہ بہتر وہ ہے فرمایا کنتم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں تم میں بہتر وہی ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، وہ بہتر ہے۔ اب تم ٹائٹل لگا کے لیبل لگا کے گلیوں میں پرچار کرو ہم بہتر ہیں ہم بہتر ہیں، تو آپ کے بہتر کہنے سے آپ بہتر نہیں بن سکتے۔ بہتر وہی ہے جسے مدینے والا کہے۔ سبحان میرے اللہ، نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہی ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ اور جس قرآن کی میں بات کرنے لگا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں واحد کتاب ہے اس روئے زمین پر جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب، جس کا آنکھوں سے لگانا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا پڑھانا بھی ثواب۔ اگر آسان جملوں میں کہا جائے تو جس کا دیکھنا عبادت، جس کا چھونا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت اور جس کا پڑھانا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، لا اس کے مقابل کوئی کتاب جس کو چھونا بھی ثواب ہو، جس کو آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہو سوائے قرآن مقدس کے۔ اور لا کوئی ایسی کتاب جس میں آج تک رد و بدل نہ کیا گیا ہو، جس میں تبدیلیاں نہ کی گئی ہو۔ دور حاضر میں چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے تورات ہو، دونوں غلط ملت سے پاک نہیں ہیں۔ کچھ ناپسند لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ میں مانتا ہوں یہ منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل شدہ کتاب ہے، لیکن آج یہ غلط ملت سے پاک نہیں ہے، کچھ گھٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ کوئی ایسی کتاب ہے اس روئے زمین پر 1450 سال پہلے جو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوئی تھی، ویسی آج تک وہ ایک کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہا گیا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، واحد کتاب ہے۔ اور کیوں بہت چاہا اس میں تبدیلیاں کی جائیں۔ کربلا میں اگر حسین اعظم نہ پہنچتے تو جس طرح آج دین کا چہرہ روشن نظر آ رہا ہے ایسا دین ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ احسان ہے کربلا والوں کا۔ اور پھر اس قرآن میں تبدیلیاں ہونا ممکن کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے لوگوں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ لوگوں ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ صرف 10 نیکیاں نہیں عطا فرماتا بلکہ 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ واحد کتاب قرآن مقدس ہے۔ تفصیل کے ساتھ مصطفیٰ نے فرمایا الف لام میم، لوگوں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا کہ جس نے الف لام میم کہا ہے اللہ نے اس کے نام اعمال میں 30 نیکی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کتنی اللہ، مبارک کتاب ہے ہمارے پاس، سبحان اللہ، کتنی عزت والی کتاب ہے، کتنی مقدس کتاب ہے۔ آج ہم نے اسی کے دامن کو چھوڑ دیا۔ کیا حجت الوداع کے موقع پر مصطفیٰ نے جو خطبہ دیا تھا اس کو پسے پش ڈال دیا ہے؟ میرے نبی نے یہی تو فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید، دوسری اہل بیت کا دامن. دوسری اہل بیت کا دامن. دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے اہل بیت کا دامن پکڑا، قرآن کو پسے پش ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. آج قرآن ہمارے گھروں کے طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، پردہ ہے، صوفہ ہے، پردہ ہے، الماری ہے، پردہ ہے، واشنگ مشین ہے، پردہ ہے، کولر ہے، پردہ ہے، ٹی وی پر مخمل کا پردہ ہے. اور قرآن بے پردہ ہے. قرآن بے پردہ ہے. ماں بہنیں پڑھتی بھی ہیں تو صرف جمعہ کے دن. اللہ خیر فرمائے کیسے پڑھتی ہیں. میں نے کچھ گھروں کا جائزہ لیا ہے، کچھ گھروں پہ دیکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. میرے عزیزوں، واحد کتاب ہے یہ. کتاب اورات کی شکل میں ہے، ایک انسانی شکل میں رب کے حضور جائے گی. میرے نبی فرماتے ہیں رب کے حضور اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرے گی، شفاعت کرے گی. سب سے پہلے جنت کے دروازے پر جائے گی، دستک دی جائے گی. دروگہ جنت رضوان پوچھے گا من دخل الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب میں قرآن کہے گا القرآن و مال قاری. او دروگہ جنت سن، میں قرآن ہوں، میرے ساتھ مجھ قرآن کا پڑھنے والا قاری ہے. حکم ہوگا جنت کا دروازہ کھولا جائے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. حکم دیا جائے گا او قرآن اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے کے چلا جا. جس محل کے اوپر تیرے پڑھنے والے کا نام لکھا ہو اس محل میں داخل کر دے. قرآن ساتھ میں ہے اور پڑھنے والا بھی ساتھ میں ہے. جنت میں قرآن اور صاحب قرآن، قرآن کا پڑھنے والا دونوں ساتھ میں ہیں. جنت کی سیر کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کون سا ایسا محل ہے، کون سا ایسا مکان ہے جنت میں جس محل میں یا جس مکان کے دروازے پر قاری قرآن کا نام لکھا ہو. بالآخر قرآن پھر رب کے حضور آئے گا، عرض کرے گا اے رب قدوس تیری جنت میں اس قرآن پڑھنے والے کا نام نظر نہیں آ رہا، اسے کس محل میں داخل کیا جائے؟ میرا رب فرمائے گا وہ قرآن اپنے ماننے والے، اپنے پڑھنے والے کو اجازت دے جو الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پڑھتا چلا جائے اور جنت کو طے کرتا چلا جائے. جتنی جنت تک چلتا چلا جائے گا اتنی جنت اس پڑھنے والے کا نام